اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زکوٰۃ کے نصاب اور اس کے شرعی احکامات کے متعلق بات کریں گے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ انتہائی اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی نشوونما پانا، بڑھنا اور پاکیزہ کرنے کے ہیں۔ اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کلام ربانی میں اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے 32 مرتبہ کیا ہے۔ مزید اب آگے اس زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں آپ ذرا جان لیجئے کہ زکوٰۃ سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ زکوٰۃ نہ صرف ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک بہترین عمل ہے بلکہ یہ قلب و روح کے میل کچیل کو بھی صاف کرتی ہے، آپ کے مال کو مزید حلال بناتی ہے، اللہ کا مخلص بندہ بناتی ہے اور اللہ کی بے حساب نعمتوں کے شکر بجا لانے کا اعتراف اور اللہ کی نعمتوں کی مزید فراوانی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی بن جایا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دے دو تو اللہ تمہیں اس سے 2 گنا عطا کرے گا۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ ناداروں غریبوں کو اللہ کے نام پر جو کوئی بھی اپنے مال میں سے ان کو کچھ دیتا ہے تو وہ غریبوں ناداروں کی جو خدمت کرتا ہے اپنے مال میں سے، تو اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے دیے ہوئے مال پر اس کو مزید 2 گنا مال عطا کر دیا کرتے ہیں۔ نہ صرف مال عطا کرتے ہیں بلکہ فرمائے یغفر لکم، میں رب العزت اس کی بخشش بھی کر دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات اللہ رب العزت نے اپنے ان نعمتوں کے اظہار کرنے والے بندے، اس کا شکر بجا لانے والے بندے کے لیے اللہ نے کی ہے۔ اب جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، العیاذ باللہ۔ پھر فرمایا سورہ حامیم سجدہ کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کافر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتی وہ قحط سالی کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے انعام یہ دیا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو دنیا میں کسی شے کا خوف نہیں ہوگا، نہ آخرت میں کوئی شے اس سے بچھڑنے کا اس کو کوئی غم ہوگا، وہ مطمئن قلب کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ تو ہر مالدار مسلمان مرد و عورت، چاہے وہ عاقل ہے، غیر عاقل ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے کہ جس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ سے مراد ایسی معاملات، ایسے سلسلے، ایسی چیزیں کہ جس کے بغیر زندگی کا گزارنا ناممکن ہو، ان تمام سہولیات کو حاجت اصلیہ میں گردانا جاتا ہے۔ یعنی روزمرہ کے استعمال کی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، سواری کے لیے سائیکل، موٹر بائیک یا گاڑی وغیرہ، یہ سارے حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ
اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے جو 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم پہ چلا جاتا ہے، سال گزر گیا ہے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے، کس میں سے ادا کی جائے گی؟ تو یاد رکھ لیجئے زکوٰۃ 4 چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 زمین کی پیداوار، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 جانور مال مویشی۔ اب ہم آتے ہیں سونا چاندی کے بارے میں۔ کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو معزز حاضرین و سامعین، یاد رکھ لیجئے کہ سونا اگر کسی کے پاس 87 گرام یا 7.5 تولے ہے یا اس کے برابر رقم اس کے پاس موجود ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، اور سال اس پہ گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر اگر کسی کے پاس 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی ہے اس کے پاس یا اس کے برابر رقم ہے، اور سال اس پہ گزر گیا ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ، ضروری سامان کے علاوہ اس کے پاس یہ تمام مال موجود ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ایک اور چیز میں یہ واضح کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جو سونا پہنا ہوا ہے، چاہے وہ چوڑیاں ہیں، بالیاں ہیں، کانٹے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے آپ نے سونا استعمال کیا ہوا ہے یا آپ نے سونا محفوظ رکھا ہوا ہے، چاندی استعمال کی ہوئی ہے یا محفوظ رکھی ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ مزید آگے چلیے، اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی شرح کے کہ زکوٰۃ کس شرح سے واجب ہوگی۔ تو یاد رکھ لیجئے زکوٰۃ جو ہے وہ بلحاظ قیمت اور بلحاظ وزن یہ 2.5% ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ یعنی 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر 2 لاکھ ہے تو وہ 5000 زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 4 لاکھ ہے تو وہ 10,000 روپے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی فارمولوں کو لیتے ہوئے جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اسی طریقے سے وہ 2.5% کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ کو وہ ادا کرے گا۔ آگے اب یہ دوسرا حصہ جو آتا ہے زمین کی پیداوار۔ اب زمین کی جو پیداوار ہے اگر وہ مصنوعی طریقے سے سیراب کی گئی ہے تو مصنوعی طریقے سے سیراب کی گئی زمین کی پیداوار جو ہے اس کا عشر یعنی زکوٰۃ وہ 20واں حصہ ہوگا، اور اگر وہ قدرتی طریقے سے سیراب کی گئی یعنی بارش وغیرہ سے وہ اگر سیراب ہوئی ہے تو اس زمین کی پیداوار میں سے 10واں حصہ وہ آپ نے عشر نکالنا ہے یعنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آگے ہم جانوروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس 5 یا 5 سے زیادہ اونٹ ہے، 5 سے کم اونٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 5 یا 5 سے زیادہ اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں، سال بھر اس کے پاس رہے ہیں، خدمت خاطر وہ کر رہا ہے ان کی، تو وہ 5 اونٹوں کے لیے وہ 1 بکری یا اس کے برابر رقم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب کسی کے پاس اگر وہاں پر 30 گائے ہیں تو 30 گائے کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی 1 بکری یا اس کے برابر رقم ہے۔ اگر 40 گائے کسی کے پاس موجود ہیں تو 40 گائے کے لیے وہ 2 سال کا جو بچڑا ہے وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بکریوں میں سے اگر کسی کے پاس 40 سے لے کر 120 تک بکریاں ہیں تو وہ 40 سے 120 تک کی جو شرح ہے وہ 1 بکری ان میں سے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب آگے آتے ہیں کرائے پر دیے گئے دکانوں مکان کے حوالے سے زکوٰۃ کیا ہوگی۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ کرائے پر دیے گئے مکان ہوں، کرائے پر دی گئی دکانیں ہوں، منافع کے لیے چلنے والی یا کرائے پر دیے گئے گاڑیاں ہوں، یا آپ نے منافع حاصل کرنے کے لیے پلاٹ لیے ہوں، اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ نے پلاٹ لیے ہوں، ان تمام کے اوپر زکوٰۃ صرف اس صورت میں واجب ہوگی کہ اس سے آئی گی جو آمدنی ہے، اس سے جو آمدنی آئی ہے
وہ آپ نے یا تو گھر میں یا بینک میں جمع کی ہوئی ہے اور وہ اتنی ہو گئی ہے سال کے بعد کہ اتنی رقم سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو گئی ہے، تو پھر وہ اس کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مال تجارت کی۔ تو یاد رکھ لیجئے، جو مال تجارت ہے، جو دکان کے اندر جتنا بھی مال ہے اس تمام مال کو اکٹھا کیا جائے گا، اس مال کا حساب لگایا جائے گا۔ اس مال کے جو حساب لگایا جائے وہ جتنا مال بنے گا، اگر وہ اتنا بن گیا کہ کم سے کم 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم تک وہ پہنچ گیا، سال مکمل ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو آمدنی آپ کو دکان میں سے ہو رہی ہے، تجارت میں جو مال آپ وہاں سے بیچ رہے ہیں، تو جس میں سے آپ خرچ نکال رہے ہیں، یعنی اس میں سے آپ اپنے روزمرہ دکان کے اندر سیلز مین کے لیے آپ کھانا پینا اس میں سے لاتے ہیں، ان کو آپ تنخواہیں وغیرہ دیتے ہیں، تو جو آمدنی آپ کو مل رہی ہے، آ رہی ہے، اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ کل مال کو حساب لگا کر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے ابھی سنا، انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو کے اندر جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے لیے، ان حقدار کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کے متعلق جو عوام کے اندر غلط فہمیاں پائی گئی ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔